تمہاری یہ تعلیم کبھی اپنے گھر والوں کے حقوق ضائع کرنے پر تمہیں کبھی آمادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں جو عالمہ بچیاں ہوتی ہیں، عام طور پر نوجوان طبقہ ان سے شادی کرنے سے گریزاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی دینداری کی وجہ سے میرے حق ضائع کرے گی، میرے ماں باپ کے حقوق ضائع کرے گی، گھر کے کام کاج کے جو معاملے ہیں وہ ضائع کرے گی۔ یہی مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینداری کے آڑ میں یہ شوہروں کے حقوق ضائع کرے گی، گھر والوں کے حقوق ضائع کرے گی۔ آپ دیندار ہیں، بہت اچھی بات ہے، تمہاری یہ دینداری تمہارے اندر برقرار رہتے ہوئے شوہروں کے حقوق کی حفاظت ہونا چاہیے، ساس سسر کی خدمت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، اور گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹھانے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تب جا کے تمہاری دینداری معتبر ہوگی، تب جا کے تم مثالی خواتین کہلاؤ گی۔ کہ عقیدے کی بنیادی تعلیمات نہیں معلوم، یہی وجہ ہے کہ جب بچہ ننھا منا بچہ ان کے گود میں ہوتا ہے، نظر بد سے بچانے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ کبھی کاجل کا ٹیکا لگا لیا، کبھی دھاگا کالا دھاگا گلے میں باندھ دیا، کبھی منکوں والا دھاگا ہاتھ میں باندھ دیا۔ عقیدے کی بنیادی تعلیمات اتنی مختصر اور اہم تعلیم نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول اپنے نواسوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ یہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اتنی بنیادی تعلیم نہیں معلوم ہماری موجودہ خواتین کو، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بس اوقات مائیں بہنیں 30 سال 40 سال 50 سال اور عمر عزیز کی آخری گنتیاں گن رہی ہوتی ہیں، لیکن اپنے مخصوص مسائل کا اب تک نہیں معلوم ہوتا۔ پردے کے مجھے کس سے پردہ کرنا ہے، مجھے کس سے حجاب کرنا ہے، اب تک نہیں معلوم۔ میرے جو مخصوص ایام میں کیا چیز کرنا ہے اور کیا چیز نہیں کرنا ہے اب تک نہیں معلوم۔ حالت نفاس کے مسائل، حیض کے مسائل اب تک نہیں معلوم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ محترم بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو عقل و شعور کی نعمت سے نوازا، اسلامی تعلیمات کی نعمتوں سے بہراور فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر طبقے کے جو حقوق تھے آپ نے اہل حق کو ان کے حقوق ادا کر دیے۔ حضرات، اسلام کی شعاعیں اس زمین پر طلوع ہونے سے پہلے عورت کی ہستی کو ہر مذہب اور ہر کلچر نے رگڑنے اور کچلنے کی کوششیں کی۔ نہ صرف یہ کہ رگڑنے اور کچلنے کی کوششیں کی
بلکہ پوری طرح رگڑ کر کچل کر اس کا بدترین استحصال کیا۔ دنیا کے ہر مذہب نے عورت کو برائیوں کی جڑ سمجھا، دنیا کے ہر کلچر نے عورت کو معصیت کا عنوان سمجھا، اور دنیا کی ہر تہذیب نے عورت کو شیطان کا آلہ کار سمجھا۔ لیکن جب اسلام آیا، اسلام نے نہ صرف یہ کہ عورتوں کو ان کے حقوق ادا کیے، بلکہ اسلام سے قبل وہ عورت جو اپنی زندگی کی نعمت سے محروم کی جا رہی تھی، اسلام آنے کے بعد زندگی کی نعمت سے مالا مال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا رتبہ اتنا بڑھایا کہ کہنے والوں نے یہ کہا کہ عورت وہ مخلوق ہے جو اسلام کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ عورت اگر یہ ماں کی روپ میں ہو تو اسلام نے کہا ان الجنت تحت قدام الامہات، کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی ہے۔ اگر یہی عورت بیوی کی شکل میں ہو تو اسلام نے کہا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کا سب سے بہترین سرمایہ عورت ہے۔ اگر یہی عورت بیٹی یا بہن کی روپ میں ہو تو اسلام نے کہا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وهو هكذا، کہ جو دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے یا دو بہنوں کی پرورش کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ ایسا بندہ جنت کا حقدار ہوگا بلکہ جنت میں میری رفاقت اور صحبت کا حقدار ہوگا۔ آپ دیکھیں عورت کا مقام اسلام نے کتنا بلند کیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے ساتھ جیسا انصاف کیا اور جیسے حقوق ادا کیے، دنیا کے کسی مذہب نے اور دنیا کے کسی کلچر نے ویسے عورت کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور ویسے ان کے حقوق ادا نہیں کیے۔ عورت نہ صرف یہ کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں اپنا رول ادا کر سکتی ہے، اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، بلکہ وہ عورتوں تو چھوڑیے مردوں کے لیے بھی مثالی شخصیت کی حیثیت اختیار کر سکتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بننا، سورنا، نکھرنا اور کامیاب ہونا، لیکن اس سے اوپر کی جو بات ہوتی ہے ایسا بننا، ایسا سورنا اور ایسے نکھرنا کہ اپنے بعد میں آنے والے عورتوں کو تو عورتیں مردوں کے لیے بھی مشعل راہ بننا، مردوں کے لیے بھی نمونہ بننا اور مردوں کے لیے بھی آئیڈیل بننا، یہ بہت اونچے درجے کی بات ہوتی ہے۔ اور یہی مثالی خواتین کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند نمونے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا۔ کون ہے آسیہ؟ یہ وقت کے سب سے بڑے جابر اور صفاق کی ماتحت میں جینے والی اس کی بیوی اور اس کی شریک حیات آسیہ تھیں۔ فرعون جو وقت کا سب سے بڑا ستمگر انسان اور وقت کا سب سے بڑا قاتل انسان تھا، جب اس کے ماتحت میں رہنے والی آسیہ کے دل میں ایمان کا نور داخل ہو گیا، یہ موسیٰ پر ایمان لے آئی، سب سے پہلے فرعون نے لالچیں دی، سب سے پہلے فرعون نے اسے ورغلایا اور پھسلانے کی کوشش کی۔ کبھی کہا کہ اپنا بنگلہ تیرے نام کروں گا، اپنی دولت کا دریا تیرے قدم کے نیچے بہا دوں گا، لیکن وہ خاتون ایسی خاتون تھی، آخرت کی خاطر دنیا کو اس نے اپنے جوتی کے نوک پر رکھ کر اچھالا۔ فرعون کے کسی بھی دعوے سے اور اس فرعون کے کسی بھی لالچ سے یہ کبھی مرغوب نہ ہو سکی۔ اور جب فرعون نے دیکھا کہ یہ پہلے حملے میں ناکام ہو گیا تو اس نے دوسرا حملہ کیا، محرومی کا احساس دلانے لگا اور کہا اگر مجھے تو رب نہیں مانے گی، موسیٰ پر ایمان لانے کو نہیں چھوڑے گی، اپنے دربار سے نکال دوں گا، اپنے جائیداد سے بے دخل کر دوں گا۔ لیکن اس کا یہ حملہ بھی ناکام ہوا۔
تو آخری حملہ کرتے ہوئے اس نے ظلم و ستم کی بدترین روایتوں کا یہاں سے سلسلہ جاری فرمایا، اور یہی وقت تھا جب یہ اللہ کی بندی اللہ کو پکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار میں نے تیرے خاطر فرعون کے آسائش کو قربان کر دیا، فرعون کے دربار کو قربان کر دیا اور فرعون کے بنگلے کو میں نے چھوڑ دیا، لہٰذا اس قربانی کے نتیجے میں میرے لیے اپنے پاس ایک محل تیار فرمانا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، فرعون سے مجھے نجات دلا دے، فرعون کی پولیس سے مجھے نجات دلا دے اور فرعون کی ظالم قوم سے مجھے نجات دلا دے۔ یہ آسیہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ کردار اور یہ ان کا کارنامہ ہماری ماں اور بہنوں کو سب سے پہلا اور بنیادی پیغام یہ دیتی ہے، حالات چاہے جیسے ہوں، تقاضے چاہے جیسے ہوں، آفتیں چاہے جیسی ہوں، فتنے چاہے جیسے ہوں، مصیبتیں چاہے جیسی ہوں اور بیماریاں چاہے جیسی ہو، ایک عورت سب کچھ قربان کر سکتی ہے لیکن اپنے توحید کو کبھی گوارا نہیں کر سکتی۔ وہ سب کچھ لٹا سکتی ہے، وہ سب کچھ قربان کر سکتی ہے لیکن اپنے ایمان سے کبھی، اپنے توحید سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتی، اپنے تقوی سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ یہ حضرت آسیہ علیہ الصلاۃ والسلام مثالی خاتون تھی جن کا تذکرہ اور جن کا کارنامہ قیامت کی صبح تک آنے والی خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ حضرات اسی طرح مثالی خواتین میں ایک بہت نمایاں نام جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کرتے ہوئے فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ یہ مریم بنت عمران، یہ ایسی خاتون، یہ ایسی اللہ کی پیاری، اسلام کی شہزادی اور اللہ کی لاڈلی خاتون تھی، سبحان اللہ، کہ ملائکہ آسمان سے اس خاتون کے پاس آ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، سبحان اللہ، ملائکہ آسمان سے اتر کر اس خاتون سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور اسلامی تاریخ کی یہ واحد ایسی خاتون ہے جس کا نام اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اسلامی تاریخ میں جتنی بھی خواتین آئی ہیں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، لیکن کسی خاتون کا نام اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان نہیں فرمایا۔ مریم بنت عمران یہ واحد اسلامی خاتون ہیں جن کا نام اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا اور کہا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور یہ واحد خاتون ہیں کہ جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے عرش پر سے دی ہے، جس کی طہارت کی گواہی اللہ نے عرش پر سے دی ہے، جس کی بے داغ زندگی کی گواہی اللہ نے عرش پر سے دی ہے، اور جن کی بے مثال زندگی کی مثال اللہ رب العالمین نے عرش پر سے دی ہے۔ التی احصنت فرجہا، یہ ایسی خاتون ہے جس نے اپنی عزت و آبرو اور ناموس کی حفاظت کی۔ سبحان اللہ، سوچو کتنی صاف ستھری ہوگی وہ زندگی جس زندگی کی شہادت اللہ عرش پر سے دے، کتنی مثالی ہوگی وہ زندگی جس زندگی کی شہادت اللہ رب العالمین عرش پر سے دے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، یہ ایسی خاتون ہے جو اپنی عزت و آبرو کی بڑی محافظ ہوا کرتی تھی، اور یہ ان کا کردار آج ہمارے ماں اور بہنوں کے لیے بڑا مشعل راہ ہے اور بڑا نمونہ ہے کہ ایسے فتنے بھرے ماحول میں جہاں قدم قدم پر عزتیں لٹتی ہیں یا تو عزتیں بکتی ہیں، ایسی بے حیائی کے ماحول میں اور ایسی بے غیرتی کے معاشرے میں عورت کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنی جوانی کی حفاظت کر لے، اپنے تقوی کی حفاظت کر لے، اپنے پاک دامنی کی حفاظت کر لے اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر لے۔ خاص طور پر کالجوں میں جو پڑھنے والی بچیاں ہیں، اسکولوں میں جو پڑھنے والی بچیاں ہیں، یونیورسٹی سے وابستہ جو بچیاں ہیں، جاب سے جو جڑی ہوئی عورتیں ہیں، ایسی عورتوں کے لیے بڑا چیلنج بڑا ماحول ہوتا ہے اور بڑا صبر آزما ماحول ہوتا ہے کہ اپنی جوانی کو بے داغ رکھے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے۔
ایسے پرفتن ماحول میں اگر یہ خواتین اور یہ بچیاں اپنی جوانی کی حفاظت کر لے جاتی ہیں، اللہ کے پاس بڑی چہیتی ہیں، اللہ کے پاس بڑی لاڈلیاں ہیں، اللہ کے پاس بڑی قیمتیں ہیں ان کی، اور اللہ کے پاس بڑی محبوب اور اللہ کی بڑی محبوب نظر ہیں اسی بچیاں۔ حضرت مریم بنت عمران کا، ان کی زندگی کا یہ بنیادی سبق یہ ہے کہ عورت اپنی زندگی میں کوئی کارنامہ کرے نہ کرے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے، اس کی زندگی کا بڑا کارنامہ ہوگا یہ۔ اسی طرح سے حضرات، مثالی خواتین میں ایک بہت نمایاں نام، اور یہ نام وہ نام کہ جس پر اللہ بھی عرش پر سے سلام بھیجا کرتا تھا، جس پر کہ جبرائیل بھی سلام بھیجا کرتے تھے، اسلامی تاریخ کی انتہائی دور اندیش خاتون، انتہائی ذہین خاتون، انتہائی مالدار خاتون اور انتہائی فراست والی خاتون، جن کا نام اسم گرامی مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پہلی وحی کے بعد اضطراب اور بے چینی کی حالت میں آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہونے لگا ہے، میں اپنے آپ پر خوف محسوس کر رہا ہوں۔ یہ وہ خاتون تسلی کی چادر کو آپ کے اوپر تان دیتی ہے اور اڑا دیتی ہے اور کہتی ہے، کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ نہیں ہے میرے شوہر نامدار، نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کے اندر ایسی خوبیاں ہیں، آپ کے اندر ایسے کمالات ہیں، بہت کم مردوں میں اور بہت کم لوگوں میں ایسے کمالات اور خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ انک لتصل الرحم، معاشرہ اس وقت آپس میں قطع تعلق پر جڑا ہوا ہے اور قطع تعلق کی فضائیں آباد ہیں جس معاشرے میں، ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے آپ رشتہ داریوں کا پاس لحاظ کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو نبھاتے ہیں۔ وتحمل الکل، سارا معاشرہ اپنا بوجھ اپن اٹھانے میں لگا ہوا ہے، آپ کی خوبی یہ ہے جو بوجھ اٹھا نہیں سکتا آپ اس کا بوجھ اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، سارا معاشرہ خود غرضی کی لعنت میں ملوث ہے، سب کو اپنی اپنی کمائی دھمائی کی پڑی ہوئی ہے، لیکن آپ کی خوبی یہ ہے معدوموں کو، محروموں کو، بے کسوں کو اور ناداروں کو آپ کما کر عطا کرنے والے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفِ، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یہ زمانہ قدم قدم پر حق کے لٹنے کا زمانہ ہے، باطل حق پر غالب آ چکا ہے۔ ایسے زمانے میں آپ حق پرستوں کی اعانت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی حق کی جانب کرتے ہیں۔ ایسی کمالات اور ایسی خوبیاں آپ کے پاس ہیں، کیا ایسی خوبیاں رکھتے ہوئے اللہ آپ کو ذلیل رسوا کرے گا؟ نہیں میرے شوہر نامدار، نہیں، مجھے اپنے پروردگار پہ بھروسہ اور اس پر ایمان ہے۔ کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، کیا درس ملتا ہے ہم سب کو، ہماری ماں اور بہنوں کو اس حیات میں اور اس کارنامے کیا پیغام ملتا ہے کہ وہ خاتون مثالی خاتون ہے جو اپنے شوہروں کے لیے واقعی معنوں میں مثالی سکون فراہم کرتی ہے، مثالی رحمت کا پہلو اپنے پاس رکھتی ہے، نرم زبان رکھتی ہے اور اچھے اخلاق اور اچھا کردار اپنے پاس رکھتی ہے، اپنے شوہروں کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتی ہے۔ ایسی خاتون مثالی خاتون ہے۔ ہمارے شہر حیدرآباد میں خاص طور پر ہم نے ایسا ماحول دیکھا کہ وہاں پر خواتین کے اندر شوہروں پر غالب آنے کا مزاج بڑا پایا جاتا ہے، شوہروں کو اپنی مٹھی میں کرنا، اپنی انگلیوں پر انہیں نچانا، ان پر غالب آنا، اور بنیادیں کیا؟ یہ ہے بڑی حسین و جمیل حسن و جمال کا پیکر، اور یہ حسن و جمال کے اعتبار سے کمتر، یہ ہے بڑی مالدار اور یہ ہے بڑا نادار، یہ ہے بڑی ڈگریاں رکھنے والی اور یہ ہے کم پڑھا لکھا، اور یہ ہے بڑی دیندار اور یہ ہے کم نسبت کے اعتبار سے کم دیندار۔ ان مدوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں پر خواتین کے اندر شوہر پر غالب آنے کا جذبہ پایا جاتا ہے، اور یہ
یہ احساس برتری انہیں کبھی شوہر کی نافرمانی پر اکساتا ہے، کبھی شوہر کو ذلیل کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور کبھی انہیں رسوا کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور کبھی انہیں تان و تشنی کا ہدف بنانے پر آمادہ کرتا ہے۔ میرے ماں اور بہنوں کو یاد رکھنا چاہیے، ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، بڑی دیندار خاتون، وقت کی بڑی عابدہ خاتون، بڑی زاہدہ خاتون، بڑی عبادت گزار خاتون، اور بڑے صیام اور قیام کا اہتمام کرنے والی خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اللہ کے رسول، ان زوجی صفوان بن معطل یضربنی اذا صلیت ویفطرنی اذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ شوہر آپ کے پاس جو بیٹھا ہوا ہے صفوان بن معطل، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتا ہے، جب میں روزہ رکھتی ہوں تو روزہ توڑوا دیتا ہے، اور اس کی خود کی صورتحال یہ ہے کہ فجر کی نماز سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن معطل سے پوچھا، کیا معاملہ ایسے ہی ہے؟ مجھے اور آپ کو سننے اور دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی خاتون مظلوم ہے اور شوہر ستمگر ہے اور خاتون ستم رسیدہ ہے، سننے میں ایسا ہی لگتا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک نماز پر مارنے کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول، میں نے کئی مرتبہ اس سے کہا تو نماز لمبی پڑھتی ہے ٹھیک ہے، لیکن دو دو سورتیں نہ پڑھا کر ایک ایک سورہ تیرے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں کے لیے کافی ہے کہ نماز میں ایک سورت کی تلاوت کرے، ہلکی پھلکی تلاوت کرے، اور جہاں تک اس کا معاملہ ہے کہ میں اس کا روزہ توڑوا دیتا ہوں، اللہ کے رسول، میں ٹھہرا نوجوان، میرے اندر بھی بہت سارے جذبات ہوتے ہیں، میرے جذبات کی قدر کرے بغیر یہ روزوں پر روزے مسلسل رکھے جاتی ہے۔ اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون دیا، کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے۔ اور جہاں تک یہ کہتی ہے کہ میں طلوع فجر کے بعد نماز پڑھتا ہوں، تو اللہ کے رسول، معاملہ یہ ہے، ہمارا جو خاندان ہے یہ دیر سے جاگنے میں بڑا معروف ہے، اس لیے کہ ہمارا جو کام ہے وہ رات دیر گئے تک باقی رہتا ہے اور بڑا محنت طلب کام ہے، بڑی جد و جہد ہم کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بے خود ہو کر سوتے ہیں، تو چاہ کر بھی فجر میں ہماری آنکھیں نہیں کھل پاتی، اس لیے ہم فجر کے بعد نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ اور خاتون کو یہ سکھانا، دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، خاتون اپنی دینداری پر برقرار رہے، وہ چاہے ایجوکیٹڈ ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ دیندار ہو، وہ اپنی مالداری پر برقرار رہے، وہ اپنی دینداری پر برقرار رہے، وہ اپنی تعلیم یافتگی ہونے پر برقرار رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شوہر کی جو خدمت ہے، شوہر کا جو احترام ہے، اپنی مالداری، اپنی دینداری اور اپنے ایجوکیٹڈ ہونے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے شوہر ذلیل ہو جائیں، یہ جذبہ تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج صورتحال یہی خواتین کے تعلق سے نظر آتی ہے کہ ان کے اندر ایک تو تعلیم کا غرور، ہم بڑی تعلیم یافتہ ہیں، دوسرا حسن و جمال کا غرور، ہم بڑی حسین و جمیل ہے، اور شوہر بیچارہ بد شکل اور بد صورت، اور ہم بڑی پڑھی لکھی ہیں، ہم بڑی دیندار ہیں۔ یہ تمہاری دینداری، یہ تمہاری مالداری اور یہ تمہارا تعلیم یافتہ ہونا شوہر کے حق میں تمہارے لیے مدد اور معاون ہونا چاہیے، اس کی مدد ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان مدوں کو سامنے رکھتے ہوئے تم انہیں ذلیل کرو، انہیں رسوا کرو، انہیں تان و تشنیع کرو، اور اپنے درمیان کی خواتین میں ان کا تذکرہ ایسے انداز میں چھیڑو کہ نعوذ باللہ ان کا احترام جاتا رہے، ان کی توہین ہوتے رہے، ان کی شان میں گستاخیاں ہوتے رہیں۔ کیا نہیں سنا آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، لوگوں، اگر اس زمین پر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا کسی کے لیے، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کرے، لیکن سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں سوائے اللہ کے، چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہو، چاہے وہ سجدہ عبادت ہو، اتنا بڑا شوہر کا حق۔ لہٰذا آپ گرچہ رتبے کے اعتبار سے بڑی ہوں گی، لیکن آپ کا یہ رتبہ شوہر کے حقوق ضائع کرنے میں تمہیں کبھی آمادہ نہیں ہونا چاہیے، تمہاری یہ تعلیم کبھی اپنے گھر والوں کے حقوق ضائع کرنے پر تمہیں کبھی آمادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں
جو عالمہ بچیاں ہوتی ہیں عام طور پر نوجوان طبقہ ان سے شادی کرنے سے گریزاں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی دینداری کی وجہ سے میرے حق ضائع کرے گی، میرے ماں باپ کے حقوق ضائع کرے گی، گھر کے کام کاج کے جو معاملے ہیں وہ ضائع کرے گی. یہی مسئلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دینداری کے آڑ میں یہ شوہروں کے حقوق ضائع کرے گی، گھر والوں کے حقوق ضائع کرے گی. آپ دیندار ہیں، بہت اچھی بات ہے، تمہاری یہ دینداری تمہارے اندر برقرار رہتے ہوئے شوہروں کے حقوق کی حفاظت ہونا چاہیے، ساس سسر کی خدمت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، اور گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹھانے کا جذبہ ہونا چاہیے. تب جا کے تمہاری دینداری معتبر ہوگی، تب جا کے تم مثالی خواتین کہلاؤ گی. مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار ہماری مائر بہنوں کے لیے یہ مشعل راہ ہوگا کہ وہی خاتون مثالی خاتون ہیں، وہی خاتون کامیاب خاتون ہیں جو اپنے شوہروں کے لیے مثالی سکون فراہم کرنا جانتی ہے. اسی طرح سے حضرات مثالی خواتین میں ایک بڑا نام حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کا نام آتا ہے. دیکھیے، ماں کا جو گود ہوتا ہے بچے کا سب سے پہلا مدرسہ، ماں کا جو گود ہوتا ہے بچے کی سب سے پہلی تعلیم گاہ اور بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے. یہاں سے بچہ پروان چڑھتا ہے، یہاں سے بہت ساری چیزیں سیکھنا شروع کرتا ہے. اور آپ دیکھیں یہ خاتون جن کا نام میں نے ابھی ذکر کیا ام سلیم رضی اللہ عنہا، اپنے بچے کو بنانے میں، اپنے بچے کو آباد کرنے میں اور اس کی تربیت کی فکر میں کتنی تڑپ اپنے پاس رکھتی تھی. جب اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے رسول ھذا انیس ابنی، اللہ کے رسول آپ مکہ سے مدینہ آئے، سبوں نے آپ کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا ہے، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ میرا لاڈلا ہے، یہ میرا ننھا منا معصوم بچہ ہے، یہ میں آپ کے لیے ہدیہ کرتی ہوں، آپ کی خدمت کے لیے سونپتی ہوں، لہٰذا آپ اپنی خدمت کے لیے رکھ لیجئے اور اس کے حق میں دعا بھی کر دیجئے. کیا مطلب، کیا معلوم ہوا؟ ام سلیم رضی اللہ عنہا یہ ایسی خاتون تھی، نہ صرف اس نے یہ کہ اپنے بچے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع فراہم کیا، بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر دنیا کی سب سے بہترین درسگاہ اپنے بچے کو سونپی. اس نے دنیا کا سب سے بہتر مربی ان کے حوالے کیا اور دنیا کا سب سے بڑا معلم آپ کے سپرد کیا. ایک ماں کی تڑپ ہوتی ہے، دنیا آباد کرنے سے زیادہ، دنیا اپنے سنوارنے سے زیادہ آخرت آباد کرنے کی فکر اگر ماں کے اندر ہو، واقعی معنوں میں ذمہ دار ماں اسے کہتے ہیں، مثالی ماں اسے کہتے ہیں جو اپنے بچوں کی دنیا بنانے زیادہ آخرت بنانے کی فکر رکھتی ہو. اور ماؤں کے لیے ضروری ہے 3 اداروں پر کڑی نظر رکھے. سب سے پہلا ادارہ اپنے گھر کا ادارہ، بچے یہاں پلتے ہیں، یہاں سے بڑھتے ہیں. اور دوسرا ادارہ گلی کوچے اور معاشرے کا ادارہ، اس لیے کہ ہمارے بچوں کا زیادہ تر وقت ان کے دوستوں میں گزرتا ہے. اور تیسرا ادارہ اسکول اور کالجز کا ادارہ. یہ 3 ادارے اگر ماں کی نگاہ، تربیت کی ذمہ داری گرچہ ماں باپ کی ہے، لیکن زمینی صورتحال یہ معلوم ہوتی ہے کہ مرد جو ہے اپنا اکثر وقت اپنے گھر سے باہر کی زندگی میں گزارتا ہے، لیکن ماں چونکہ گھر میں رہتی ہے اس لیے تربیت کی زیادہ اہل ماں قرار پاتی ہے. لہٰذا ماں کے لیے 3 اداروں پر کڑی نظر رکھنا ضروری ہے. میرے بچے میرے ساتھ رہ کر کیا سیکھ رہے ہیں اور مجھے کیا سکھانا ہے، میرے بچے دوستوں کے پاس سے آتے ہیں تو کیا بولتے ہیں، ان کے خیالات کیا ہوتے ہیں اور کس کے ساتھ آتے جاتے ہیں، میرے بچے جب اسکول سے لوٹتے ہیں تو کیا کیا تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں، کیسے کیسے افکار و نظریات کو لے کر آتے ہیں. ماؤں کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے بہت بنیادی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تربیت کی فکر. اسی طرح سے حضرات مثالی خواتین میں ایک نمایاں خاتون حضرت عطا بن ابی رباح. دیکھیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بھی انسان کی اگر اہمیت معلوم کرنا ہو اس کے مطلوب کو معلوم کر لو، اس کے انتخاب کو معلوم کر لو کہ کیا چیز وہ لیتا ہے اور کیا چیز وہ چھوڑتا ہے، کس کو اپناتا ہے اور کس کو ٹھکراتا ہے. یہ چیز بتلاتی ہے کہ انسان کتنی قدر والا ہے اور انسان کتنی عظمت والا ہے. عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ جو خانہ کعبہ کے پاس تمہیں عورت نظر آ رہی ہے کالی کلوٹی،
معلوم ہے کون ہے؟ میں نے کہا نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا یہ جنتی خاتون ہے۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کالی کلوٹی خاتون خانے کعبہ کے پاس تھی، کیا ماجرا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ انی امرات اسرع، اللہ کے رسول میں ایسی خاتون ہوں جس کو مرگی نامی دورہ پڑتا ہے، جس کو ہماری زبان میں فٹس کہتے ہیں، مجھے فٹس کی بیماری لاحق ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کیسا مرض ہے یہ اور کیسی بیماری ہے یہ بیماری کبھی بھی بول کر حملہ نہیں کرتی، یہ کبھی بھی اور کہیں بھی حملہ کر دیتی ہے، راستے میں چلتے ہوئے بھی حملہ کر دیتی ہے اور بسا کا ٹریول کرتے ہوئے بھی حملہ کر دیتی ہے۔ اس مرض کو لے کر ٹریول کرنا کتنا مشکل اور کتنا رسکی ہو سکتا ہے آپ سب کو معلوم ہے۔ یہ مرض حملہ آور ہونے کے بعد انسان گڑھے میں بھی گر سکتا ہے، انسان آگ میں بھی گر سکتا ہے، انسان کہیں بھی گر سکتا ہے۔ یہ خاتون آتی ہے اور اللہ کے رسول کے پاس کہتی ہے اللہ کے رسول ایسی بیماری میں مبتلا ہوں، لہٰذا میرے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آپشن دیے۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آپشن دیے۔ سب سے پہلا آپشن دیا ان شئت صبرت ولک الجنہ، چاہو تو صبر کرو جنت مل جائے گی، وان شئت دعوت اللہ لک ان یعافیک، اگر چاہو تو ابھی دعا کروں گا اللہ رب العالمین شفا یابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ وہ خاتون کہتی ہے اللہ کے رسول میں صبر کا انتخاب کر لیتی ہوں، میں جنت کا انتخاب کرتی ہوں۔ بیماری اچھے پہلوان بیماریوں کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں، بے بس آ جاتے ہیں، اور بیماریوں کے لیے کیسے علاج اور کیسی چکر کاٹتے ہیں، جائز ناجائز وقتی راحت حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے یہی بیماریوں کی شفا یابی کے لیے برقع پوش خواتین آپ کو مندروں کے سامنے نظر آئے گی، برقع پوش خواتین آپ کو چرچوں کے سامنے نظر آئیں گی، برقع پوش خواتین کی اکثریت آپ کو درگاہ اور مزاروں میں نظر آئیں گی۔ یہ خاتون کہتی ہے اللہ کے رسول میں صبر کر لے جاؤں گی، آپ دعا مت کیجئے، لیکن اللہ کے رسول ایک معاملہ ہے، جب یہ بیماری مجھ پر حملہ کرتی ہے تو میرا پردہ بدن ظاہر ہو جاتا ہے، میرا بدن ظاہر ہو جاتا ہے، میں بے حجاب ہو جاتی ہوں، لہذا دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ بیماری میرے اوپر حملہ آور ہو، میرا پردہ میرا بدن ظاہر نہ ہو، میں بے حجاب نہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں کیسی ایماندار خواتین تھیں، کیسی مثالی خواتین تھیں، بے اختیاری میں بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کا اتنا جذبہ، اسلامی شعار کی پابندی کا اتنا جذبہ اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا اتنا جذبہ۔ اے اللہ کے رسول میں بے اختیار ہو جاتی ہوں، لیکن اس بے اختیاری میں بھی میں نہیں چاہتی کہ میرا برقع ہٹ جائے، میرے کپڑے ہٹ جائے، میرا بدن ظاہر ہو جائے، بخلاف ہمارے اس معاشرے کے جہاں پر قدم قدم پر جو خواتین ہیں، سبحان اللہ، ہماری گنہگار آنکھیں کیا نظارے دیکھتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو پیشن گوئی دی تھی قیامت کے قریب، صنفان من اہل النار، آج ہماری گنہگار آنکھیں ان پیشن گوئیوں کو حقیقت کا روپ دیکھ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، پیشن گوئی دی تھی، صنفان من اہل النار، لوگوں یاد رکھو فیوچر میں دو قسم کے لوگ پیدا ہوں گے۔ پہلی قسم کے وہ لوگ جو ظالم ہوں گے، جابر ہوں گے، جو پبلک پر ناجائز ظلم کریں گے، اور دوسری قسم کے وہ لوگ کہ جو نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من 40 عاما، کہ میری امت کے فیوچر میں ایسی خواتین پیدا ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی، برہنہ نظر آئیں گی۔ آپ نے بس دو جملے ارشاد فرمائے، کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود بھی ننگے نظر آئیں گی۔ اور آج خواتین کے جو نئے لباس کے فیشن ہمارے در آ رہے ہیں، آپ پورا لباس کا فیشن دیکھ لیجئے۔ اللہ کے رسول نے دو جملوں میں لباس کے سارے فیشن کو سمو کر رکھ دیا۔ لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، یا تو لباس اتنا ٹائٹ ہے
کہ جسم کے سارے نشیب و فراز عیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یا پھر لباس شارٹ ہے، یا پھر اتنا پتلا ہے کہ بدن لباس کے دریچے سے بدن چھلک رہا ہے، وہ معاملہ ہے۔ موجودہ زمانے کا سارا بے حیائی پر مبنی لباس، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں میں سمیٹا اور کہا جو ایسی خواتین آئیں گی کل قیامت کے قریب، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ایسی خواتین جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی مہک بھی نہیں سن پائے گی، اور جنت کی مہک 40 سال کی مسافت کی دوری سے آ رہی ہوگی۔ کہاں وہ کردار کہ وہ کہہ رہے اللہ کے رسول بیماری اور بے اختیاری میں بھی میرا بدن ظاہر نہ ہو، اللہ سے دعا کیجیے، اور کہاں ہمارے معاشرے کی خواتین کا ایک کردار، اللہ ہم سب کے اور ہمارے گھر کی خواتین کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سے حضرات، مثالی خواتین میں ایک اہم کردار والی خواتین، اور نمونے کے طور پر میں اس خاتون کا نمونہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص طور پر یہ میسج جو قریب الزواج افراد ہیں، وہ نوجوان جن کی شادی ابھی ہونے والی ہیں، یا وہ نوجوان بچیاں جن کی شادی ابھی ہونے والی ہیں، ان کے لیے بڑی رہنمائی اس حدیث میں ملتی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ فلاں گھرانے میں میں نے پیغام نکاح بھیجا ہے، آپ نے فرمایا بچی کو دیکھ لیے ہو کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول دیکھا تو نہیں۔ آپ نے فرمایا اذهب فانظر الیہا، جاؤ دیدار کر لو، جاؤ دیدار کر لو، یہ شرعی دیدار، یہ تمہارا دیکھنا تمہارے درمیان کی محبت کو بڑھاوا دے گا، محبت میں پائیداری پیدا کرے گا۔ وہ جاتے ہیں اور ایک بار دیکھنا جائز ہے، ایسا نہیں کہ بس فوٹو منگا لیا اور دیدار پر دیدار ہو رہا ہے، خود بھی دیکھ لیا، دوستوں کو بھی شیئر کر دیا، اور خاندان کے وہ افراد جو غیر محرم ہیں ان کو بھی شیئر کر دیا، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ نمبر حاصل کر لیا اور ویڈیو کالنگ چل رہی ہے ہر رات، ویڈیو کالنگ پر گفتگو کر رہی ہے ہر رات، ناجائز ہے اس طرح سے بات کرنا، چیٹنگ کرنا، گفتگو کرنا۔ جب تک کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں قبول ہیں، اب تک آپ کے لیے وہ غیر محرم رہے گی، آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا اذهب فانظر الیہا، جاؤ ایک مرتبہ دیکھ لو۔ وہ آئے گھر میں اور ان کے ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا حکم دیا، اور وہ جس بچی سے رشتہ مطلوب تھا وہ اندر پردے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں باپ سے انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول نے دیکھنے کا حکم دے دیا، مشورہ دے دیا، اب دیکھنا ہے۔ ماں باپ نے گویا کہ ناپسند کیا، ناگواری کا اظہار کیا کہ کس طرح ایک اجنبی ہماری بیٹی کو دیکھے، ہمارا کلچر تو ایسا نہیں، ہم پردے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، ہم نے نہ ایسے اپنے باپ دادا سے تربیت پائی، نہ ہم نے اپنی بچی کی تربیت ایسے کی، لہٰذا انہوں نے گویا کہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ بچی اندر تھی، سارا ماجرا سن رہی تھی، بچی نے بھانپ لیا کہ میرے ماں باپ اس معاملے میں تردد کر رہے ہیں، تھوڑا پسو پیش کر رہے ہیں۔ بچی نے پردے کے پیچھے سے کہا اللہ کے بندے، مغیرہ بن شعبہ سے کہا اللہ کے بندے، اگر اللہ کے رسول نے تجھے دیکھنے کا حکم دیا ہے تو تو دیکھ سکتا ہے، اگر اللہ کے رسول نے مشورہ نہیں دیا، حکم نہیں دیا، اس کے باوجود بھی تو دیکھ رہا ہے، اللہ کا واسطہ دے کر میں تجھ سے کہتی ہوں کہ تو باز آ جا۔ اللہ اکبر! کیسی ایمان والی خواتین تھی، کیسی حیادار خواتین تھی، کیسی پردادار خواتین تھی۔ ایک تو یہ اپنے مزاج کے خلاف ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اتنا پالن کہ اگر اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے تو دیکھ سکتی ہے۔ کس قدر اللہ کے رسول کی فرما بردار تھی اور کس قدر با حیا اور با حجاب ہوا کرتی تھی۔ آج کے زمانے میں برخلاف ہمارے گھر کے سرپرست اپنے بچیوں کو جان بوجھ کر بے پردہ ہو کر اسی لیے نکالتے ہیں کوئی پسند کرے دیکھ کر اس کی خوبصورتی کو، کوئی دیکھ کر اسے پسند کرے اسے شادی کر لے، عمدن جان بوجھ کر اپنی بچیوں کو بے پردہ باہر نکالتے ہیں۔ کہاں یہ کردار اور کہاں وہ اسلاف امت کی ماں اور بہنوں کا وہ کردار؟ کتنا بڑا فرق ہے ان دونوں کرداروں میں۔ اگر آپ مثالی بہن بننا چاہتی ہیں،
مثالی بیٹی بننا چاہتی ہیں اور مثالی ماں بننا چاہتی ہیں، اسلاف امت کی بہنوں اور ماؤں کے یہ حیات آپ کو اپنے ان کے یہ چرچے، ان کے تذکرے اور ان کے فضائل اور ان کی خوبیاں اپنی زندگی میں آپ کو لانا پڑے گا۔ آخری حوالہ بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خوبیوں میں خوبی یہ تھی، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، نعم النساء النساء الانصار لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین۔ انصار کی عورتیں کتنی مثالی عورتیں ہیں، انصار کی خواتین کتنی عظیم خواتین ہیں اور کتنی پیاری خواتین ہیں کہ دینی مسائل جاننا، دین کا علم حاصل کرنا، اپنے مخصوص مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، کبھی شرم و حیا ان کے درمیان آڑے نہیں آتی۔ کتنی باحیا خواتین، کتنی عظیم خواتین اور کتنی مثالی خواتین ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں میں اپنے ماں اور بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جتنی بھی برائیوں کی جڑ ہے وہ جہالت کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ دینی تعلیم سے جڑ جائیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بس اوقات مائیں بہنیں 30 سال 40 سال 50 سال اور عمر عزیز کی آخری گنتیاں گن رہی ہوتی ہیں، لیکن اپنے مخصوص مسائل کا اب تک نہیں معلوم ہوتا۔ پردے کے مجھے کس سے پردہ کرنا ہے، مجھے کس سے حجاب کرنا ہے، اب تک نہیں معلوم۔ میرے جو مخصوص ایام میں کیا چیز کرنا ہے اور کیا چیز نہیں کرنا ہے اب تک نہیں معلوم۔ حالت نفاس کے مسائل، حیض کے مسائل اب تک نہیں معلوم۔ کتنی افسوس کی بات۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ عقیدے کی بنیادی تعلیمات نہیں معلوم۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچہ ننھا منا بچہ ان کے گود میں ہوتا ہے، نظر بد سے بچانے کے لیے کیا کرتی ہیں، کبھی کاجل کا ٹیکا لگا لیا، کبھی کالا دھاگا گلے میں باندھ دیا، کبھی منکوں والا دھاگا ہاتھ میں باندھ دیا۔ عقیدے کی بنیادی تعلیمات اتنی مختصر اور اہم تعلیم نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول اپنے نواسوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ یہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اتنی بنیادی تعلیم نہیں معلوم ہماری موجودہ خواتین کو۔ لہٰذا خواتین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ الحمدللہ میں نے سنا ہمارے مرکز اسلامی میں، ہماری اس مسجد میں خواتین کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک۔ میں ساری ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا، ساری کی شراکت داری اپنی یہاں پر لازمی بنائیے۔ دینی تعلیم سے آپ جڑیں گی، آپ کا گھرانہ اسلامی ہو جائے گا، آپ کی نسلیں اسلامی بن جائے گی، آپ کی آخرت آباد ہو جائے گی، جہنم سے آپ بچ جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نسلوں کی ایسی تربیت کرے گی کہ معاشرے میں آنے والا ہر مرد آپ کی گود سے ہوتے ہوئے آئے گا اور کامیابی کے مظاہرے کرے گا اور کامیابی کے کارنامے انجام دے گا۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے کارنامے، یہ ساری کی ساری خواتین وہ خواتین تھیں جو ہماری خواتین کے لیے مثالی خواتین ہیں، آئیڈیل خواتین ہیں اور نمونہ ہیں، بخلاف ان خواتین کے جو سوشل میڈیا ہماری نظروں میں انہیں بنا کر، انہیں سوار کر، انہیں نکھار کر دکھا رہا ہے۔ یہ ناچنے والیاں، یہ گانے والیاں، یہ برہنگی کا اظہار کرنے والیاں، زنا کا کلچر معاشرے میں انہی کے توسط سے عام ہو رہا ہے، بے حیائی کا کلچر معاشرے میں انہی کے ذریعے پھیل رہا ہے۔ یہ تمہارے لیے مثالی نہیں ہو سکتی۔ تمہارے لیے مثالی خواتین اگر کوئی ہے، اسلاف امت کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں بار الہ امت کے ہر طبقے کی اصلاح فرمائے، خاص طور پر خواتین طبقے کی اصلاح فرمائے، خواتین کے اندر دین بیداری کا مزاج پیدا فرمائے، اسلام کے زیر سایہ زندگی گزارنے والا بنائے، انہیں اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، اپنے آنے والی نسل کی دینی تربیت کرنے والا بنائے۔ بار الہ ہم سب کو جب تک رکھے اسلام کے زیر سایہ رکھے، جب اس دنیا سے اٹھا لے تو آخری وقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر جاری و ساری ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔